بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 24 شوال المکرم نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ پہلے مسعود بن عمرو الثقفی کے نکاح میں تھی۔ طلاق کے بعد ابو رحم بن عبد العزا نے نکاح کر لیا۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء کے لیے 7 سن ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مقام صرفے میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہم زلف ساڑھو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں بعض سے ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام صرفے میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا اور صرفے ہی میں 51 سن ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جنازہ کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ٹیک ہو جانا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ غزوہ بدر میں اتنی بری طرح زخمی ہوئی کہ اس کی سفیدی تک ان کے رخسار پر بہہ نکلی، تو لوگوں نے بالکل اس کو کاٹ کر باہر نکال دینے کا ارادہ کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ان کو بلا کر اپنی ہتھیلی سے اس بہی ہوئی سفیدی کو اندر دبا دیا۔ اسی وقت وہ درست ہو گئی، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ ان کی دونوں آنکھوں میں کون سی آنکھ زخمی ہوئی تھی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، ریڈیو یا انٹرنیٹ سے سجدہ تلاوت کا حکم۔ اگر تلاوت ریڈیو یا انٹرنیٹ پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہو اور کوئی شخص اس میں سجدے کی آیت سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، قیامت کی رسوائی سے بچنے کی دعا۔ قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے، بے شک آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی راہ میں چوکیداری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن و رات اللہ کے راستے میں چوکیداری کی تو اسے 1 مہینہ کے روزے اور تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اگر اس چوکیداری میں اس کی موت ہو گئی تو یہ اجر اس کا ہمیشہ جاری رہے گا اور اسے رزق ملے گا اور آخرت کی تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، خرچہ روکنا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے پاس ان کا کارندہ آیا
تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تم نے غلام کو اس کا خرچہ دیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جاؤ اور اس کو اس کا خرچہ دے دو۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے اتنا کافی ہے کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے اس کا خرچہ روکے رکھے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کا اندھاپن۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مخفی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ قرآن میں ہے جس دن یعنی قیامت کے دن سب کی قلعیں کھل جائیں گی، سب مخفی باتیں، باطل عقیدے اور فاسد نیتیں ظاہر ہو جائیں گی تو انسان کے پاس نہ اپنا زور ہوگا اور نہ مددگار۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ طب نبوی میں پلاسٹک سرجری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کو رخصت دی جنہوں نے جنگ کلاب میں ناک کٹ جانے کے بعد چاندی کی ایک ناک بنا کر لگائی تھی۔ جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونے کی ناک بطور پلاسٹک سرجری لگانے کا حکم دیا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ 7 ہلاک کرنے والی باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، جس جان کو مار ڈالنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا، پاک دامن ایمان والی بے خبر عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ